السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گیئر ٹرسٹ کا آفیشیل یوٹیوب چینل. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ جامعہ مسجد عثمان والی کے محتمم ہیں, امام و خطیب ہیں, اور ہمارے گیئر ٹرسٹ کے انتہائی فعال اور متحرک ساتھی حضرت قاری محمد اکرام صاحب. سب سے پہلے قاری صاحب آپ کو شکریہ, آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ, آپ کا بھی شکریہ, آپ اتنی دور سے ہمارے پاس تشریف لائے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری صاحب, سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کل کیا مصروفیات چل رہی ہیں. جی, میں شہباز گوٹ ایک سپر ہائی وے پہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ جامعہ مسجد عثمان والی و مدرسہ تعلیم القرآن وہ میری سرپرستی میں چل رہا ہے. اور جی الحمدللہ اس کو جو ہے نا اس میں امامت و خطابت ہے مسجد میں, اور مدرسے میں طلباء ہیں تو ان کی نگرانی ہے میرے ذمہ. ماشاء اللہ. اچھا مولانا صاحب, یہ آپ ہمارے گیئر ٹرسٹ کی فیملی کب جوائن کی اور گیئر ٹرسٹ کا حصہ کب سے ہیں؟ یہ الحمدللہ یہ پچھلے کچھ مہینوں سے میں گیئر ٹرسٹ کے ساتھ وابستہ ہوں, اور گیئر ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اب تک تقریباً کتنے کیسز آپ کر چکے ہیں, کچھ آئیڈیا ہے؟ جی الحمدللہ اس دورانیے کے اندر الحمدللہ 60 سے 70 کیس میں جو ہے نا قرض اور زکوٰۃ وغیرہ کے کر چکا ہوں. اچھا, اس میں علماء کرام کے کیسز بھی ہیں؟ جی علماء کرام کے جو ہے نا زکوٰۃ کے جو کیسز ہیں وہ ٹوٹلی ہم علماء کرام کے کرتے ہیں, جیسے مسجد کا ائمہ کرام ہیں, مؤذنین حضرات ہیں, خدام ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جن کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں. سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں, سفید پوش ہوتے ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یا کسی کے سامنے کہتے نہیں ہیں, تو پھر ہم خود سے ہی ان کے پاس جا کے جو ہے نا ان کو ترغیب دے دیتے ہیں کہ آپ کوئی کام شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو الحمدللہ گیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہم ان کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کرتے ہیں اور وہ اپنا کام شروع کر لیتے ہیں الحمدللہ فارغ وقت میں. اچھا مولانا صاحب, اس کا کوئی فائدہ بھی آپ نے دیکھا ہے, اس سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے علماء کرام کی معاشی حالت بھی کچھ مستحکم اور مضبوط ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ, جہاں مدرسے اور مسجد اور خدمت میں اور موذنی میں جو تنخواہیں ملتی ہیں, ظاہری بات ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر تو جو ہے نا اس کم تنخواہ کے اندر ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو جب سے یہ گیئر ٹرسٹ کا ہم نے کام سٹارٹ کیا, الحمدللہ میں بہت سارے ایسے علماء کرام کو کام لگوا کے دے چکا ہوں کہ جن کی الحمدللہ معاشی حالت نمازوں, ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران بھی جو وقفہ ہوتا ہے, جو وقت ہوتا ہے, اس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں, اور الحمدللہ ان کی معاشی حالت پہلے سے بہت مستحکم ہے الحمدللہ. مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یار امامت میں تو ہمیں 8,000 ملتا تھا, یہاں تو ہم جو ہے وہ ہزاروں کما رہے ہیں, تو کیوں نہ امامت کو مؤخر کر کے اس طرف آ جائے؟ اس طرح کوئی کیس ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, ابھی تک الحمدللہ ایسا کوئی کیس نہیں ہوا, بلکہ وہ امامت اور مسجد کی جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے, یعنی کہ وہ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور مسجد سے بالکل الگ نہیں ہونا چاہتے. یہ دین کا کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں وہ خدمت, اس سے بالکل الگ ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور الحمدللہ جب سے ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے تو ہم نے بھی ترغیب دی ہے کہ جی آپ کا اگر یہ کام بہت اچھا چل رہا ہے, آپ کا ماشاءاللہ یہاں سے بھی آپ کی انکم ہو رہی ہے, لیکن مسجد مدرسے کے ساتھ آپ نے اسی طرح وابستہ رہنا, اور الحمدللہ سب وابستہ ہیں. اچھا مولانا صاحب, یہ جو آپ نے 70 بندوں کو وہ کیا ہے کیسز کے 17 کیسز, 70 بندے یہ آپ کو ملے کہاں سے؟ جی الحمدللہ یہ ہمارے ادارے گیئر ٹرسٹ کی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کے مطابق گیئر ٹرسٹ نے ہمیں جو ہے نا ایک رجسٹر دیا ہوا ہے. اس رجسٹر پہ ہم جو ہے نا سب سے پہلے گھروں میں جاتے ہیں, سروے کرتے ہیں, گھروں کے دروازے بجاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر میں کوئی مرد ہے, مرد سے ملاقات کرتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر میں کتنے بالغ مرد افراد ہیں اور بے روزگار کتنے ہیں, یا اگر کوئی مستورات ہیں, کوئی خواتین ہیں, وہ کوئی ہنر جانتی ہیں. تو پہلے ہم یہ سروے کرتے ہیں, اور پھر جب سروے کرتے ہیں تو لوگ پہلے تو جو ہے نا سوچتے ہیں کہ کہاں سے ہیں. جب ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں, اور پھر ہمارا گیئر ٹرسٹ کا جو امپلائی کارڈ ہے وہ ہم ساتھ رکھتے ہیں, بلکہ گلے میں لٹکا کے جاتے ہیں, ان کو اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم گیئر ٹرسٹ کی طرف سے آئے ہیں, اور اس طرح سے ہم قرض حسنہ پہ کام کر رہے ہیں, بلا سود قرضے پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر جب ان گھروں میں جاتے ہیں تو وہ بہت عزت دیتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور جو ہے نا ہماری بات سنتے ہیں. پھر اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو ہم اس کی ڈیٹیل اپنے رجسٹر کے اندر درج کرتے ہیں, اور پھر جو ہے نا ان کے کیسز, ان کی اس رپورٹ کو ہم اپنے ادارے میں پہنچاتے ہیں. تو پھر ادارے سے ہمارے محترم قاری باز صاحب ہیں, بھائی کاشف صاحب ہیں,
وہ تشریف لاتے ہیں, وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, پھر ان کا جو ہے نا وہ پھر جتنی بھی ترتیب ہوتی ہے پھر وہ ان کے چیکس وغیرہ, پھر ہم فارم فل کرتے ہیں, پھر ان کے چیکس وغیرہ آ جاتے ہیں. اچھا, یہ چیکس جب آ جاتے ہیں آپ ان کو دے کے اس کے بعد آپ کی چھٹیاں, آگے بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں جی, چھٹی تو اس میں ہے ہی نہیں, چھٹی تو اس کام میں ہے ہی نہیں. پہلے ہم سروے کر کے ان کے جب چیکس وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس بندے کے ساتھ ہم بینک میں جاتے ہیں, اس سے جو ہے نا وہ بینک سے کیش کرواتے ہیں اس کا چیک. کیش کروانے کے بعد جو جس کام کا بھی اس کو ہنر ہو, جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں, اس کام سے متعلق جو چیزیں اس کو درکار ہوتی وہ ہم اپنی نگرانی کے اندر اس کو وہ چیزیں دلواتے ہیں. وہ چیز دلوا کے پھر اس کا کام لگواتے ہیں. کام لگوانے کے بعد بھی ہماری چھٹی نہیں ہے کہ کام لگوانے کے بعد بھی چھٹی ہو, نہیں, اس کے بعد بھی ہاں چیک اینڈ بیلنس ہے ہمارے ادارے کے اندر ایک نا. یہ نہیں ہے کہ بس کسی کو قرض دے دیا اور جناب چھٹی ہوگی, نہیں, چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو 70 کیسز میں نے کیے ہیں ان کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10 لوگوں کے پاس ایک دن میں ہم جو ہے نا ان کے پاس جا کے ان کے حال احوال معلوم کرے کاروبار کا, اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں سارے ساتھیوں کو کور کر کے ان کی جو ہے نا خبرگیری کر لیں, ان کا کام کیسے چل رہا ہے. اگر کوئی مسائل ہوں جن کا کام اچھا چل رہا تو اور اچھی ترغیب دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے کام کو بڑھانے کے لیے یہ اقدامات کر لیں. لیکن جس کا کوئی کام ہے, کوئی ایسا کام ہے, کوئی نہیں چل رہا, تو پھر ہم ادارے میں اطلاع کر دیتے ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے. آپ نے چھٹی کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک شعر یاد آیا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اسے چھٹی نہیں ملی جسے سبق یاد ہوا. جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو تو واقعی چھٹی نہیں ملتی. اچھا, یہ جو آپ نے 70 بندے پہلے بے روزگار تھے, آج صاحب روزگار ہوئی آپ کی نشاندہی پر, آپ کی گیئر ٹرسٹ کی طرف سے ان کی معاونت پر, تو ان کی فیلنگ میں نہیں پوچھ رہا, آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ یار آپ سوچتے ہوں گے رات کو سونے سے پہلے یار یہ 70 بندہ جن کے پاس میں روزانہ ملاقاتیں کرتا ہوں, پہلے یہ بے روزگار تھے اب صاحب روزگار ہو گئے. میں یہ سوال جس سے بھی کرتا ہوں بڑے شوق سے کرتا ہوں کیونکہ اس سے بڑا خوبصورت ایک وہ مجھے ایک فیلنگ اور بڑی خوبصورت اس کا جواب ملتا ہے. تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, آپ کا کیا وہ ہوتا ہے کہ آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار اتنے بندے آپ کی وجہ سے صاحب روزگار ہو گئے؟ جی الحمدللہ, آپ یقین کریں ابراہیم بھائی کہ ہمارے جتنے بھی بے روزگار ساتھیوں کو ہم نے روزگار لگوا کے دیا ہے, یقیناً ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بے روزگار تھے, بڑی قسم پرسی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے عجیب گھر کے حالات تھے. لیکن جب سے الحمدللہ ہم نے یہ کام لگا کے دیا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے, الحمدللہ ان کی ایک تو اچھی خاصی آمدن شروع ہو گئی ہے. وہ اپنے اخراجات, ان کے جو ہے نا گھر کے جتنے اخراجات ہیں وہ آسانی سے نکل آتے ہیں. اور یقین کریں ان کے بڑے, ان کے چھوٹے, ان کے مرد, ان کی خواتین, ان کے بچے تک ہمیں جو ہے نا دعائیں دیتے ہیں, اور ان کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ ہم بھی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں, اور ہم بڑی جو ہے نا خوشی فیل کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ اللہ پاک نے گیٹ ٹرسٹ کے توسط سے ہمیں جو ہے نا ذریعے کے طور پہ استعمال کیا اور لوگوں کا روزگار لگ گیا. یقین کرے بڑی دعائیں ملتی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک فرشتہ بن کے ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے پاس آئے ہیں. تو لوگوں کے ایسے جو ہے نا وہ تاثرات ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی فیل ہوتی ہے کہ ہم کسی کے توسط سے ہم کسی کے کام میں آ گئے. بالکل, میں پچھلے دنوں ایک ہمارے کیا نام ہے اپنے آفیسر سے انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک عالم دین تھا, ان کے بچے اسکول نہیں پڑھتے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے اصول کی فیس. اب جب وہ اپنا کاروبار کریں تو آج وہ ان کے بچے بھی اسکول جا رہے ہیں. پھر بلدیہ میں ہم نے ایک صاحب جن کو ہم نے زکوٰۃ کے فنڈ سے وہ کیا تھا, ان سے جب میں نے سوال کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ گیئر ٹرسٹ کے تو میرا خاندان دعائیں کر رہا ہے. تو یہ گیئر ٹرسٹ کو آپ نے کیسا ادارہ پایا ہے؟ الحمدللہ گیئر ٹرسٹ کو تو میں نے ایک فرشتہ پایا ہے, اور جو لوگ بھی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, یہ جو بھی تعاون کر رہے ہیں, یقین کریں ان کے لیے ہمارے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں کہ جو ہے نا اتنا بہترین ادارہ اور بلا سود جو ہے نا بلا سود قرض حسنہ دے رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ گیئر ٹرسٹ کا ہی وصف ہے کہ جو اتنے اونچے اور اتنے بڑے لیول پہ اور پیمانے پہ کام کر رہا ہے الحمدللہ. آخر میں یہ پوچھیں گے کہ کوئی پیغام, کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ بس یہ الحمدللہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی جتنے بھی گیئر ٹرسٹ سے وابستہ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے جو ہے نا اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہوئے اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں, اور بھرپور طریقے سے ادارے کے ساتھ کام کرتے رہیں. اور جن لوگوں کو روزگار لگوا کے دے رہے ہیں ان لوگوں کی خدمت میں بھی میں جو ہے نا گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے کام پر بھرپور توجہ دیں. اور یہ جو پیسے ہیں یہ ظاہری بات ہے یہ بھی امانتاً ہے, یہ بھی امانت ہے کسی کی, تو امانت میں خیانت نہ ہو جائے, اس لیے اپنے کام پر بھرپور توجہ دیں اور اپنی معاشی جو ہے نا معیشت کو مستحکم کریں.
اور جو ہے نا تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اب جیسے مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت ہے, وہ گھر گھر جا کے جو ہے نا لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتی ہے, وہ ان کے دین کے لیے فکر مند ہے. اور ہمارا یہ گیٹ ٹرسٹ جو ہے لوگوں کی معاشی حالت کے لیے فکر مند ہے. وہاں بھی گشت ہوتا ہے, یہاں بھی گشت ہوتا ہے. وہاں بھی گشت ہوتا ہے اور یہاں بھی گشت ہوتا ہے. الحمدللہ وہ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں, آخرت کے لیے فکر کرتے ہیں, ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صرف آخرت کے لیے, یہ دنیا مسبب, یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہے اور مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ بھی دنیا کو چلانے کے لیے ضروریات ہیں, کیونکہ بنیادی ضروریات میں سے ایک روزی روٹی اور یہ گھر مکان, یہ کپڑا وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے ان کی دنیا کی فکر ہم کر رہے ہیں اور آخرت کی فکر تبلیغی جماعت والے کر رہے ہیں. گشت وہاں بھی ہوتا ہے, گشت یہاں بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان کی آخرت کی فکر بھی ہو رہی ہے اور ان کی دنیاوی فکر بھی ہو رہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا پہ آپ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے وقت کا. جزاک اللہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ اتنی دور سے تشریف لائے, جزاک اللہ خیر.